حتیٰ انہوں نے یہ تک پڑھا میں مولا علی نے در اکھاڑا، جبرائیل رفتار آسمان پہ کہتا ہے اللہ ہٹ جا، دروازہ آ رہا ہے۔ توبہ نستجیر باللہ، اس کو اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ کریں گے کہ یہ مطلب کہ اللہ رہا پردے میں۔ آپ کو نہیں معلوم اعلان کہ یہ نکاح ہے سیدانی کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ چلے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حرام ہے، نہ کہہ دو کہ حرام ہے اگر پتہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس حدیث نہ ہو کہ امام علیہ السلام نے فرمایا حرام۔ اگر یہ کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے۔ اب فلسطین کے سپورٹر بہت زیادہ ہیں، شیعوں کو اتنی زیادہ، شیعوں کو اپنی خیال کرنی چاہیے کہ آپ زیادہ مظلوم ہیں فلسطینیوں سے۔ اللہ جانتا ہے کہ نیو یارک میں وہاں پہ یہودی وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، فلسطین یہودی کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے شاہ جی؟ خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہو تسی؟ الحمدللہ، میں نے پنجابی نہیں آندی ہے۔ اچھا نہیں، آپ تو پنجاب کے ہیں، آپ تو چکوال، وہ کہاں اسلام آباد کہاں کے تھے آپ؟ پنڈی کے ہیں؟ میں کراچی۔ اچھا کراچی کے، ہاں میں سمجھ، میں اچھا مجھے غلط فہمی، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ چکوال یا پنڈی کے ہیں۔ نہیں، میں اب چشمت بدل کر آیا ہوں، ورنہ یاد ہے پچھلی بار آیا تھا آپ نے کہا تھا وہ اللہ آپ کو قبلہ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ آپ کو عزت، کیسے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے قبلہ، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور سارے لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں، میری بھی۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اس پر تو کوئی جواز اب بنتا ہی نہیں ہے، سیدھی بات یہ قبلہ یہ بات کروں کہ اب نکاح جائز ہے نہیں ہے، وہ تو ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، اتنے سارے آپ نے ریسٹورینٹ پبلک نے دیکھ لیے، پبلش ہو چکی ہے، اب کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک میرا سوال تھا، میں یہ کلپ آپ کے یوٹیوب ہے یا جتنے بھی دوست یوٹیوب چینل چل رہے ہیں جو ہے وہ یہ کلپ لگائیں کہ ایک چیز جو کہ عرف عام ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا جو درست مومن ہے، جو صحیح ولایتی ہیں، ایک تو ولائی جذباتی ہیں، ملنگ ٹائپ، ان سے تو واسطہ ہے ہی نہیں۔ دوسرے جو صحیح مومن ان کو درست دین چاہیے، محمد والے محمد جنہیں امیر المومنین کا دین چاہیے، ان کے لیے یہ چیز ایک چیز جو کہ انہوں نے حلال کی ہے کہ ایک سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جتنے ذاکرین کا ٹولہ ہے، شیخ جتنے بھی مولوی ہیں جو زیب مکر جنہوں نے کتابیں لکھ دی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ اس کو اگر حرام کر دیں اور یہ چیز پھر ایک بدعت بن جائے اور یہ چیز ایک عام ہو جائے، تو پھر اس پر ان کا عقیدہ بھی پختہ ہو جاتا ہے، اٹل ہو جاتا ہے کہ بھائی ہاں اب یہ تو حرام۔ تو ایسے لوگوں کے مجھے ذرا 14 میں سے کسی محمد کا، 14 میں سے کسی علی کا مجھے کوئی ایسا فرمان دکھا دیں تاکہ ان لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ ایک چیز جو 14 کی نظر میں، خدا کی نظر میں، جناب سیدہ کی نظر میں، امام عصر کی نظر ایک چیز حلال ہے اور اسے یہ ذاکرین کا ٹولہ یا کوئی بھی ٹولہ یا فلا کوئی بھی شخص اسے حرام کر دے، ان کی کیا ویل ان 14 خدا کی نظر؟ جی میرے عزیز، میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ انسان اگر کسی چیز کو حلال کو حرام کہتا ہے بغیر دلیل کے تو وہ بہت عظیم گناہ ہے۔ اگر آپ میرے اس پروگرام کے آغاز کے 20 منٹ کو دیکھ لیں آج کے پروگرام میں، تو میں نے وہاں پہ احادیث دکھائی، قرآن کے آیات دکھا دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سب فواحش کو، فاحشوں کو، لواط ہے، زنا ہے، ماں باپ کو مارنا پیٹنا ہے، اپنے باپ کو قتل کرنا ہے، یہ فاحشہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے، گناہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، ظلم بغیر حق کے، آپ فلسطین میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے، یا آپ کے پارا چنار میں جو ظلم ہو رہا ہے بیچارہ شیعوں، فلسطین سے زیادہ تو ہم مظلوم ہیں، پارا چنار میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فلسطین کو تو پوری دنیا فلسطینیوں کے حامی ہے، گورنمنٹس فلسطینیوں کے حامی نہیں ہے، لیکن عوام جو ہے نا امریکہ میں، کینیڈا، یورپ، سب جگہ میں اتنے یعنی حالات بہت بدل گئے ہیں، اب فلسطین کے سپورٹر بہت زیادہ ہیں، شیعوں کو اتنی زیادہ، شیعوں کو اپنی خیال کرنی چاہیے کہ آپ زیادہ مظلوم ہیں فلسطینیوں سے۔ اللہ جانتا ہے کہ نیو یارک میں وہاں پہ یہودی وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، فلسطین یہودی کہ اب ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کم نہیں ہے، آپ دیکھیں انٹرنیٹ میں بہت سارے یہودی جو ہیں اسپیچ دے رہے ہیں، وہ اور وہ اب کرسچنز کی بات نہیں ہو رہے ہیں، جو یہودی ہیں بھائی، جو اسرائیل کو بنانے والے وہی یہودی ہیں اور اس کو آگے چلانے والے یہودی ہیں، وہ خود اسرائیلی گورنمنٹ کے خلاف ہیں، اور یہ کم نہیں ہے دنیا میں، اور کتنے نیوز چینلز ہیں، مثلا الجزیرہ سارا دن رات اس کا کام یہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بہرحال ہم تو زیادہ مظلوم ہیں وہاں پہ، ہمارے مثلا پارا چنار میں 20-30 آدمی مرتا ہے دنیا میں، اس کی خبر ہی نہیں پہنچتا، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی وہ بلی مر گیا یا شیعہ مر گیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا اب بہرحال اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے، فاحشہ کو حرام کیا ہے، قتل کو حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس طرح کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ اللہ کی دین میں ایک ایسی بات کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ کہہ دو یہ حرام ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام، اگر آپ کو پتہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے، انہوں نے کہہ دیا حرام ہے،
تو کہہ دو حرام، اگر نہیں پتہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تفسیر قمی میں اسی آیت کے ذیل میں علی ابن ابراہیم، یہ سب روایی تفسیر ہے، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں هذا رد على من قال في دين الله بغير علم وحكم فيه بغير حكم الله فعليه مثل ما على من اشرك بالله واستحل المحارم والفواحش فالقول على الله محرم بغير علم من هذه مثل هذه المعاني۔ یہ آیت شریفہ فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کے دین میں بغیر حدیث شریف کے، دیکھیں شریعت ہم پہ نازل ہوئی ہے، ہم اور آپ پیغمبر تو نہیں ہیں، شریعت تو خاندان عصمت علیہم الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہے، جبرائیل ان کے پاس آیا، وہ کہیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں حلال ہے، کوئی بڑا سے بڑا مجتہد ہو اس کو حق نہیں ہے۔ اگر حدیث شریف میں ہے، اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے واجب تو کہہ سکتے ہیں، وَإِلَّا ہمارا کام کیا، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، اس میں نجات ہے۔ تو میں اپنے مومن بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈرو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرو، حیا کرو، کہ اگر آپ اپنی رائے سے، اپنی فکر سے، اپنی قیاس سے ایک چیز کو حلال بناتے ہو، حرام بناتے ہو، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جز نمبر 1، یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں، انہاک عن خصلتین فیہما ہلاک الرجال، حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مفضل ابن یزید سے فرمایا کہ دو باتوں سے میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ اس میں لوگ جو ہیں جہنمی بن جاتے ہیں۔ انہاک ان تدین اللہ بالباطل، ایک یہ ہے کہ اللہ باطل کے ذریعے اللہ کی اطاعت نہ کرو۔ ایک منٹ بھائی صاحب، میں نے فل اسکرین کر دیا، واپس آتا ہوں کے لیے۔ باطل کے ذریعے اللہ کی اطاعت نہ کرو، باطل کو شریعت نہ بناؤ۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وَتُفْتِ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ، اور لوگوں کو نہ بتاؤ ایک چیز آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں معلوم۔ اعلان کہ یہ نکاح ہے سیدانی کیا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ چلے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حرام ہے، نہ کہہ دو کہ حرام ہے اگر پتہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس حدیث نہ ہو کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اگر یہ کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک وخصلتین ففیہما ہلک من ہلک، دو باتیں ہیں کہ اس کو میں خیال رکھو کہ ان دو خصلتوں کی وجہ سے، دو کاموں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنمی ہو گئے، اللہ کی غضب ان پہ اتر آئی ہے۔ ایاک ان تفتی الناس برأیک، اپنی فکر سے لوگوں کو حلال حرام نہ بتاؤ۔ آپ نے آیت دیکھا، روایت دیکھا، بھئی اس میں سے اگر فرض کریں کہ پیغمبر کے ازواج اگر حرام ہے تو ان کی بیٹی کیسے جائے، ٹھیک ہے نا، پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے تو ان کی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ تو ہے قیاس، یہ تو ہے، تو آپ کی فکر ہے، حدیث تو یہ نہیں کہہ رہا، آیت تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیغمبر کی بیٹی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، پیغمبر کی وائف کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، وہ سید بھی شادی نہیں کر سکتے ان کے وائف، ٹھیک ہے نا، پیغمبر کے وائف کے ساتھ مثلا عائشہ ہے، حفصہ ہے، یا زینب بنت جحش ہے، سودا ہے، جو بھی ہے، وہ سید غیر سید امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، کوئی بھی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اب تم کہہ دو بھائی اپنے سے بنا دو، اپنی فکر سے، اپنی رائے سے تم نہیں بنا سکتے حلال حرام۔ پہلی بات ہے کہ اپنی رائے سے لوگوں کے لیے حلال حرام نہ بناؤ۔ دوسرا وَأَوْ تُدِينَ بِمَا لَا تَعْلَمُ، ایک چیز جو تمہیں پتہ نہیں ہے، دانا یدینو ادانا یدینو بولتے ہیں طاعت کو، اللہ کی طاعت ایک مجہول کے ذریعے، یعنی ایک مجہول چیز ہمیں نہیں معلوم کہ مثلا فلان چیز واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، اس کے اس کو شریعت بناؤ، ٹھیک ہے نا، مجہول کو ہمیں نہیں معلوم سیدانی کے نکاح حرام ہے، ہم نے اس کی حرمت کو اللہ شریعت بنا دی، یہ نہایت ہی حرام ہے اور نہایت ہی اس سے سختی سے منع کی گئی ہے۔ اچھا اب بھائی صاحب کے پاس آتے ہیں، شاہ جی کے پاس۔ جی سید بھائی، یہ حکم کا مزید کوئی سوال ہے؟ مزید سوال نہیں آپ کا؟ تھینک یو میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ آپ کو آواز آ رہی، حکم کریں بھائی۔ بس کر رہا تھا ابھی جو آپ نے بیچ میں ایک بات کہی نا کہ ایک چیز جو کہ حلال ہے اسے بڑے سے بڑا مجتہد بھی حرام نہیں کر سکتا، کسی کو رائٹس ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اگر دیکھا جائے، آپ کی پچھلی تقاریر بھی میں نے سنا ہے مرجعیت پہ، تقلید پہ بھی، اس میں آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ 100 میں سے 95%، 95% لوگ جو پورے دنیا میں جو شیعت ہیں وہ سب تقلیدی ہیں۔ تو اگر شیعت میں اتنی کثیر تعداد میں سارے لوگ مقلد ہیں آیت اللہ کے جتنے بھی مراجع کرام ہیں، تو ان کی بھی نظر، ان کا بھی فتویٰ قرآن و حدیث سے بھی اگر ہے تو وہ یہی ہے، یہ بات ماننی ہے تو ذاکرین کی ماننی ہے۔ لیکن آپ یقین شیخ صاحب، یہاں پر اتنا ماحول خراب ہوا ہے پاکستان میں یہ ذاکرین کی وجہ سے، خدا میں تو بس ہدایت کی بھی دعا نہیں کرتا، اتنا دل افسردہ ہے چیزیں انٹرنیٹ پہ، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ذاکرین گزرے مرحوم مغفور، وہ کہتے تھے کہ ایسے فضائل پڑھتے تھے تو لوگ اتنی داد دیتے تھے کے لیے سارا، حتیٰ انہوں نے یہ تک پڑھا میں مولا علی نے در اکھاڑا، جبرائیل رفتار آسمان پہ کہتا ہے اللہ ہٹ جا، دروازہ آ رہا ہے۔ نستجیر باللہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، نہیں کریں گے کہ یہ مطلب اللہ رہا پردے میں، اور اب یقین نہیں کریں گے، اور یہ ایسی جگہ پہ نہیں کہ گاؤں دیہات میں پڑی جا رہا ہے، یہ پنجاب میں، اسلام آباد کے بڑے مرکز میں، بڑے جامع میں، امام بارکہ میں، جہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں ذاکرین، یہ جو یہ کہتا ہے یہ کافر ہے بھائی، یہ جو کہتا ہے نا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام پہ بہتان ہے، یہ ہمارا مذہب نعرے لگ رہے ہیں اور لاکھوں روپے ہدیہ لیا جا رہا ہے صرف یہ سنانے کے لیے۔ اور آپ یقین نہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کیپٹل
ویسے کراچی نہیں ہے، لیکن کراچی ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں کے بڑے بڑے علماء بن کے گئے، بڑے بڑے لوگ ممبر پہ، وہاں پر کون بڑے علم میں ہے. اب وہاں پر علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ، ان کے 3 فرزند ہیں، علامہ امجد جوہری صاحب، علامہ اسد جوہری صاحب. اب یہ واقعاً کہلانے کے لائق ہیں کہ یہ عالم، یہ بیچارے کراچی میں ان کو پڑھواتے ہیں. نہیں پڑھواتے. علامہ حسن نہیں پڑھوا، کیونکہ یہاں پہ کراچی میں ممبر بک رہے ہیں، بس 17 لاکھ میں ممبر ہیں. ذاکرین اسپانسر ٹیم ہے، فائنینس کرتی ہے، وہ پھر بانیان سے بات کرتی ہے کہ بھائی 4 لاکھ دیے، اب اس فلاں ذاکر کو پڑھاؤ، اس فلاں کو پڑھاؤ. تو یہ اور بیچارے جو 3-4 میں نے نام لیے، علامہ طالب جوہری کے اور شیخ اسد علی شاقی. چلیں بھائی صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. خدا ہم سب کو انشاءاللہ جو خدمت کر رہا ہے اللہ ان کو تائید کرے، اور جو غلطی پر ہے اللہ ان کی ہدایت کرے. بہت مہربانی آپ کی میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. میں آپ کو دعا گوں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے اس لیے میں ایک اور کال کو لیتا ہوں، اس کے بعد علی خراسانی بھائی کو لیں گے.